أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ کریم فرماتے ہیں اولم یر الانسان، انسان نے یہ بات نہیں دیکھی کیا کہ خلقناہ من نطفہ، کہ اسے پانی کے ایک قطرے سے ہم نے پیدا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اس کی ہوشیاری دیکھیے کہ پانی کے قطرے سے ہم نے اسے پیدا کیا، کیوں ہی اس کی شکل و صورت اور ڈھانچہ مکمل ہوا تو کیا ہم سے جھگڑا کرنے لگا. اپنی ہستی نہیں دیکھتا میں تھا کون، مجھے بنایا کس نے، جس نے بنایا اس سے جھگڑا، تھے کیا اور کر کیا رہے ہو. اللہ کریم فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور اس نے ہماری مثالیں بیان کی ہیں. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی خلقت کو بھول گیا ہے. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، پوچھتا ہے کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ گل سڑ گئی ہوں گی. قُلْ يُحْيِيهَا، فرما دیجئے ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا الذی انشأہا اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ ان کو بنایا تھا. اب ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے کا کیا مسئلہ ہے جب بنائی اس نے تھی. جو نیست سے ہست کر لے، ہست سے ہست کرنے میں تو کوئی دقت نہیں. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر مخلوق کے بارے میں بہت خوبی سے جانتا ہے.
ہر لفظ پر آپ نے غور کرنا ہوگا. سبحان اللہ. مسئلہ قیامت کا علم کا ذکر بیچ میں کیوں آیا ہے؟ ہر مخلوق کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ انہیں پیدا کرے گا، وہ ذات ہے کہ جس نے ہرے درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کی ہے. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، تو اچانک تم اس سے سینکنے لگتے ہو، سلگانے لگتے ہو، روشن کرنے لگتے ہو. ایک ہری لکڑی کو آگ پیدا کرنے سے کیا مناسبت ہے؟ پانی اور آگ میں ضدیت ہے، یہ کبھی اکٹھے نہیں ہوتے. یہ مانعۃ الجمع جو منطقی جو کہتے نا، مانعۃ الجمع ہے، اکٹھا ہونا ان کی عادت نہیں ہے. تو رب نے جب اجتماع ضدین کر کے دکھا دیا جو کسی وقت کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہوا، تو ایسے خالق کے بارے میں پوچھنا کہ وہ زندہ کس طرح کرے گا. اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، وہ کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ ان کی مثل پیدا کر دے؟ بلا، ہاں. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ بہت اچھا پیدا کرنے والا ہے اور بہت اچھا جاننے والا ہے. علیم صفت مشبہ کا صیغہ تسلیم نہیں ہوتا، مبالغے کا صیغہ تسلیم ہوتا ہے. بہت اچھا جاننے والا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا، جس وقت کسی کام کا وہ ارادہ فرمائے تو بس اس کا یہی امر ہے کہ وہ کہے ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پس وہ ذات پاک ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی ملکیت اور ہر چیز کا قبضہ ہے. ملکوت اس جگہ قبضے کے معنی میں استعمال، جس کے قبضے میں کل کائنات ہے، ہر چیز. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اب ذکر ہو سورۃ یاسین کا، آخر میں چل کر کے فرمائے کہ سب کائنات اس کے قبضے میں ہے، اس پر غور کرنا پڑے گا. اور وہ پوچھ رہے ہوں قیامت کس طرح ہوگی، یہ بنے گا کس طرح، تو کہنا میرے ہی پاس لوٹ کے آؤ گے. ان دونوں جملوں کا بھی موقع محل کی مناسبت سے، سیاق و سباق کے اعتبار سے آپ کو اعتبار کرنا پڑے گا فن تفسیر کی روح سے. ہمارا طریقہ واردات یہ ہے کہ کسی جگہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں کون سا ٹاپک چلنا چاہیے. قرآن مجید کا درس جہاں سے چل رہا ہے وہاں سے چلاتے جاتے ہیں. تو گزشتہ جو درس دیا ہے وہ اس گزشتہ آیت کے خاتمے تک دیا ہے. اب یہ چند آیات اس کے اختتام پر رہ گئی ہوئی ہیں، ان پر تفصیل عرض کرتا ہوں، توجہ فرمائیں. جس وقت قیامت کی بحث چھڑے قرآن مجید میں، تو آپ بغیر کسی سوچ بچار کے یہ سمجھ جائیں یہ سورت، یہ آیت مکی ہے. اگر سورت کے طور پر بھی مدنی ہو، یہ آیت کم از کم مکی ہے. کیوں؟ بات کرتے وقت حال مخاطب کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے، جس سے بات کرنی ہے اس کا حال کیسا ہے. اگر عیسائی سے بات کروں تو خدا تین نہیں ہو سکتے، خدا ایک ہی ہو سکتا ہے. یہ کس طرح کی بات کرتے ہو، 2 جمع 1 حاصل 1. جب 2 میں 1 جمع کیا تو 3 ہو جائیں گے. یہ کوئی لاجک سمجھ آنے والی نہیں. یہودی سے بات ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ نئے دین کو میں تسلیم نہیں کرتا، کہ اس لیے کہ ہمارا دین منسوخ نہیں ہوا. اس سے آدمی مخاطب ہو کے بات کرتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کا دین منسوخ نہیں ہوا تو یہودیت کس طرح آئی ہے؟ اگر سابقہ دین کے منسوخ ہونے کو مانتے ہو تو اپنے دین کے منسوخ ہونے کو بھی مانو کہ کوئی نیا نبی یا نیا رسول آئے تو یہ دین منسوخ ہو سکتا ہے. حال مخاطب کو مد نظر رکھ کے جب بات کی جاتی ہے تو یہ چاہیے کہ قیامت کے ثبوت کا مسئلہ
اس کے سامنے پیش کیا جائے جو قیامت کا منکر ہو. اوس اور خزرج دو قبیلے تھے جو مشرکین تھے، یہ تو یک یک مسلمان ہو گئے ہوئے تھے، ان میں تو قیامت کا منکر کوئی نہیں تھا. اور قبیلہ بنی قینقاع اور قریظہ یہ یہودیوں کے قبیلے تھے. بنو نذیر، بنو قریظہ، بنی قینقاع، یہ تین قبیلے یہودیوں کے تھے. کیونکہ یہودیوں کے ہاں قیامت کا کوئی انکار نہیں تھا. عذاب قبر، قیامت کا قیام، حساب و کتاب، خدا کی بارگاہ میں حاضری، دوزخ اور جنت، ان کا منکر کوئی نہیں تھا. بلکہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی عورت میرے پاس آئی، کیسی اسے بے وقوفانہ قسم کی بات کی. وہ کہتی ہے جو آدمی مر جائے تو قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے، جب بندہ ہی مر جاتا ہے تو اس عذاب پھر کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کبھی جھوٹا بھی سچی بات کر دیتا ہے وہ جھوٹی لیکن بات سچی کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مرنے کے بعد بھی احساس رکھتا ہے، وہ عذاب و ثواب کو محسوس بھی کر سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے. ثواب سے اسے آسائش ملتی ہے، عذاب سے اسے اذیت پہنچتی ہے. یہ بات اس نے ٹھیک کی ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ یہودیوں اور نصرانیوں کے ہاں برزخی حالات، قیامت کے حالات، جنت و دوزخ کے حالات، ان کا کوئی انکار نہیں تھا. جب جو ہی بات چھڑے انکار قیامت کی، آپ فوراً سمجھ جائیں یہ اس کا نام ہے فن تفسیر. آپ کو ہماری مجلس میں یہ بات ایک پرنسپل کے طور پر یاد رہنی چاہیے. اب سورہ یاسین کا ابتدا میں نے نہیں دیکھا ہوا اس وقت، آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوا، لیکن کھول کے دیکھیں گے تو یہ سورہ یقیناً مکی ہوگی. اگر مدنی ہوگی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ مکی آیات میں سے ایک آیت لے کر کے مدنیوں میں شامل کی ہے. وہ آیت کم از کم مکی ہے جس میں انکار قیامت ہے. آگے بات سمجھے؟ اس کا مطلب یہ چیپٹر جو ہے منکرین قیامت کے بارے میں فیصلہ ہو گیا. اب آگے چلیے. اللہ کریم فرماتے ہیں باتیں کتنی بناتے ہو، دیکھتے نہیں کہ تم تھے کیا. یہ اس بات کی شہادت ہے ادنا کو اعلیٰ پر قیاس کرنا. ادنا کو اعلیٰ پر قیاس کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ علت جو علت قیاس ہوتی ہے زیادہ مضبوط ہوتی ہے. اس پر ادنا کا وزن ڈالنے تو وہ برداشت کر سکتے. ادنا پر اعلیٰ کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. یہ تم جس کو کہتے ہو نا کہ آئندہ قیامت اور یہ اس کے استحالات کے ممکن نہیں، کیا ہوگا، کہ اس کے مقابلے میں زیادہ اعلیٰ بات بتاتا ہوں جو میں نے کر کے دکھلائی ہے. اب اس اعلیٰ پر اس ادنا کو قیاس کرو. اعلیٰ کیا ہے؟ جو پانی کا ایک قطرہ ہے اس پر فوٹو بنانے کا پوری دنیا میں کوئی مدعی ہے؟ پانی کے قطرے پر فوٹو بن سکتا ہی نہیں. عام بول چال میں ہے بات، اس کی بات تو پانی پہ لکیر ہے. یعنی کچی بات کو ثابت کرنے کے لیے پانی کے نقش کی مثال دی جاتی ہے. یعنی پانی پر ڈالے جانے والے نقش بیکار اور محض ایک تصور کی قسم کے ہوتے ہیں، واقعات کی دنیا میں ان کا کوئی وجود نہیں رہتا. اب دیکھ کہ تیری ماں، تیرا باپ اور تمام انسانیت اس پر گواہ ہے کہ بچے کی ولادت جو ہے وہ ایک پانی کے قطرے سے ہوتی ہے. اس پر فوٹو کا بن جانا یہ مشکل ہے یا قیامت کا قائم کرنا؟ وہ تو پہلے بنا ہوا تھا، بنے ہوئے کو دوبارہ بنا لینے میں کیا دقت ہے؟ پانی کا تخلیق آدم سے کوئی تعلق ہی نہیں. پانی پر ہم نے فوٹو بنایا. وہ صرف فوٹو ہی فوٹو ہوتا پھر تو بات تھی، لیکن اس کی اناٹومی فزیولوجی، اس کے تمام اعضاء، ہڈیوں کی بناوٹیں، ان کے آپس میں جوائنٹس اور ان کے اندر لیگامنٹس. آپ کبھی چوزے وغیرہ کھاتے ہوں گے تو آپ ان کی لاتیں، ان کے ونگز کھاتے ہوں گے تو وہ ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہڈی کے ساتھ جڑی ہوئی کس طرح ہے، لیگامنٹس کے ذریعے سے. لیکن لیگامنٹ خود بھی کس چیز سے جڑا ہوا ہے؟ ایسے ہڈی پر کھڑا ہے. ہڈی کے اندر اس کی کوئی شرائط نہیں ہے. اس کے بدن کی کل ہڈیاں کتنی ہیں، ان کی بناوٹیں کتنی ہیں،
ان کے فنکشن کتنے ہیں یہ بجائے خود ایک مسئلہ. وینز کتنی ہیں، آرٹریز کتنی ہیں، نروز کتنی ہیں. نروز ان رگوں کو کہتے ہیں جو احساس کراتی ہیں. گرم لگا، اف یہ گرم ہے، اس سرد لگا سردی لگی، یہ کڑوا ہے زبان کو، یہ نروز کا کام ہے. اور جو آرٹریز پمپ کرتی ہیں ہارٹ سے خون کو، تو جو خون چلانے کا کام کرتی پوری باڈی میں وہ وینز ہیں. اب اسی برادری میں وینز ہیں، اسی برادری میں نروز ہیں. ایک کا کام محسوس کرنا ہے، ایک کا کام بلڈ چلانا ہے. پھر اس سسٹم کو، اس چھوٹی سی مشینری کو اس طرح سسٹمٹائز کیا ہے کہ خون بنائے گا کون، خون چلائے گا کون. تم نے تو گوشت لے کے ڈالا ہے، مسور کی دال لے کے ڈالی ہے، خون میں بدلی کس طرح ہے. اطباء اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ جس وقت بدن انسانی میں خوراک جاتی ہے تو انسان کی باڈی میں ایک قوت کا نام ہے قوت مدبرہ. اب مجھے یہ معلوم نہیں کہ ایلوپیتھی میں اس کو کیا کہتے ہیں، لیکن ہمارے طب یونانی میں اس کا نام ہے قوت مدبرہ. وہ ایسا کرتی ہے تمام خوراک کو ڈھال کے نا، تو اس سے ایک جوس نکالتی ہے جس کی شکل بلغم کی بن جاتی ہے. اب بابا اٹھتے بیٹھتے کھانستا اس لیے کہ قوت مدبرہ اس کی کمزور ہو گئی ہوتی ہے. قوت مدبرہ کا دوسرا کام یہ ہے کہ اس بلغم کو ڈھال کے خون بنائے. اب جب بابا میری عمر کا ہو گیا ہے، اب اس کے بدن میں طاقت نہیں رہی، اب وہ اس بلغم کو ڈھال کے خون نہیں بنا سکتی اس کی قوت مدبرہ. اب وہ بلغم اگلنے لگتا ہے. اگر اس کی طاقت کام کرتی ہے تو وہ خون میں بدلتی جائے گی. اب خون میں بدل کر ان رگوں سے اس کو الگ رکھنا کہ جو نروز کا کام کرتی ہیں، محسوس کرتی ہیں، سرد گرم کھردرا ملائم کو وہ واضح کرتی ہیں، ان سے الگ رکھنا، ان کو باڈی میں چلانا. اور ہارٹ کے اندر 3 اس کے خانے بنانا، ایک اس کو ریسیو کرے، دوسرا اس کو چھانے، تیسرا اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے. وہ جو آپ نے کبھی کسی جانور کا دل پھاڑا ہوگا تو بیچ میں سفید لہریں سی نظر آتی ہیں نا، وہ آرٹریز ہیں. وہ آرٹریز کے ساتھ ہے، سوراخ بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن یہ سفید رگیں ان کی نشاندہی کرتی ہیں. اب کروڑا انسان مل کے صرف دل کی ریسرچ پر لگے ہوئے ہیں. ان کو کوئی باتیں معلوم ہو سکی، کوئی ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی. بتائیں جس نے وہ بنایا ہے اس کی کیسی پوزیشن ہے. سیدی مرشدی قبلہ مفکر اسلام، فیض مفکر اسلام. آپ اس سے اندازہ کریں کہ قرآن مجید کا طرز استدلال کیسا ہے. تو کہتا ہے میں دونی نہیں کر سکتا، میں جب روپیہ کر کے دکھلایا ہوا ہے، روپیہ کر کے دکھلانے والے سے دونی کا مطالبہ کیا؟ جو کام پہلے میں نے کر کے دکھایا، چلایا کہاں سے؟ آدمی سمجھتے یہ خود بخود ہی کام چل رہا ہے. جمعے پر میرے پاس بے شمار ایسے صحت مند جوڑے آتے ہیں، ڈاکٹر کے سرٹیفکیٹ پاس ہیں کہ بیوی بھی صحت مند ہے، میاں بھی صحت مند ہے، اولاد نہیں ہو رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہاری حکمت عملی ہے وہ تو سب کچھ ہونے کے بعد محتاج ہے اس کی. بنایا کس نے ہے، پھر اس کی رگو پے کو بڑھایا کس نے ہے، اس کی بالیدگی، اس کی ترقی، اس کی نشو نما وہ کن حالات میں ہوتی ہے. اس کو کیلشیم کون مہیا کرتا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ. نطفے کا شخصیت انسانی سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یہ جتنے بھی لوگ انالیسس کرتے ہیں ان سے پوچھو کیا تمہارے پاس اس کا ثبوت ہے؟ سب انسانوں کے عقلیں گم ہیں. رب کہتا ہے وہ میں ہوں، دیکھ تمہیں کہاں سے چلا کے کتنا خوبصورت بنایا ہے. آج گلیوں میں چلتا ہے. میں نے کچھ نوجوانوں کو دیکھا ہے این برف پڑی ہوئی ہے لیکن انہوں نے بنیان پہنی ہوئی ہے. کیوں؟ پٹھے دکھاتے. وہ سمجھتے کہ میرے پٹھے لوگوں کو. اب میں اس سے ہی دوستانہ طور پر عرض کروں گا تو بڑا ہی پہلوان ہے لیکن بتا بنا کہاں سے ہے؟ اس خدا کی بارگاہ میں کیوں نہیں جھکتا جس نے تجھے یہ صورت عطا فرمائی ہے؟
جس کاریگر کڑا بنایا قیمت لیسی ہے بھر کے. ہاں اس سے پوچھنا ایک دن کہ تم کہاں سے چلے تھے، تمہیں میں نے کہاں پہنچایا تھا. اب منکرین قیامت کی توجہ کو پروردگار نے اٹریکٹ کر لیا کہ نہیں. تو کہتا ہے میں کس طرح بناؤں گا، میرا ماضی دیکھ، اگر میں نے ماضی کے میں کچھ کر دکھایا ہے مان لے کے میں مستقبل میں کر سکوں. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہمارے مثالیں بیان کرنے لگا. اور مماثلت میں کے لیے تو اشتراک شرط ہے. مماثلت نوعی ہے، مماثلت جنسی ہے، مماثلت شخصی ہے. کس طرح کی مماثلت ہے ان کو میرے ساتھ؟ مماثلت جنسی تو یہ ہے کہ جو ایک کلی کے متعدد افراد ہوں، ان کی حقیقت آپس میں مختلف ہو، تو اس کو کہتے ہیں جنس. جیسا کہ مخلوق جو ہے جن افراد پر دلالت کرتی ہے، یہ کتے پر بھی دلالت کرتی ہے، بلی پر بھی دلالت کرتی ہے، کیڑے مکوڑے پر بھی دلالت کرتی ہے، آسمان پر بھی کرتی ہے، فرشتے پر بھی کرتی ہے، انسان پر بھی کرتی ہے، پہلوان پر بھی کرتی ہے، عالم پر بھی کرتی ہے. تو مخلوق کا لفظ یہ ایک ایسی کلی ہے، ایسا یونیورسل، جس کو آپ انگریزی میں، یا اللہ خیر، جس کو انگریزی میں آپ یونیورسل کہتے ہیں نا، کلی کو انگریزی میں یونیورسل کہتے ہیں، جس کے جزیات متعدد ہوں، یعنی جن پر وہ دلالت اپلیکیبل ہو وہ بے شمار ہوں، لیکن ان کی آپس میں حقیقتیں مختلف ہوں. انسان پر بھی مخلوق صادق آئے، انسان حیوان ناطق ہے، اور بکری پر بھی صادق آئے، وہ حیوانی ذوغوار ہے، میں کرنے والا. گھوڑے پر بھی صادق آئے، وہ حیوان ناحق ہے. ان کی حقیقت سے آپس میں مختلف ہوں، ایسے کو جنس کہتے ہیں. لیکن کبھی کسی انسان کو یہ کہتے سنا ہوا ہے یہ انسان ہونے کے ناطے سے کتے کی مانند ہے. تعبیر جنسی مثال جنسی تعبیر میں نہیں آتی. اگر کیڑے مکوڑے کو بھی مخلوق کہیں اور فرشتے کو بھی مخلوق کہیں کتنی گستاخی ہوگی کہ یہ کیڑا مکوڑا جو ہے یہ فرشتے کی مانند ہے. مماثلت جنسی تعبیر میں نہیں آتی. مماثلت نوعی ایسے یونیورسل کو جن پر وہ اطلاق آتا ہو، وہ بولی جاتی ہو، اس کے جتنے ممبرز ہوں وہ آپس میں متحد الحقیقت ہوں، ان کی حقیقت ایک ہو. جیسا حیوان ناطق انسان پر صادق آتا ہے، اس میں بڑے سے بڑا عالم دین بھی، بڑے سے بڑا بزرگ بھی، اور ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، یہ سارے یزید بھی، یہ سب حیوان ناطق ہیں. لیکن کبھی کسی کو کہا چونکہ وہ بھی انسان ہے اور یہ پورے ملک کا جو سربراہ ہے یہ بھی انسان ہے، سپریم کورٹ کا جج بھی انسان ہے، لہذا جیسے یہ پاگل ہے اسی طرح یہ ہے. یہ تعبیر میں آتا ہے. اس کا مطلب مماثلت نوعی بھی تعبیر میں نہیں آتی. دھوکہ اسی سے دیتے میں نبی کی مانند ہوں، نبی میری مانند ہے. تو کیا مماثلت ہے تیرے اس کے درمیان کہ وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں. اس مماثلت کی وجہ سے کبھی اپنی بیگم کو اپنی اماں کی طرح کہہ کے دیکھ، پھر دیکھے کیا ہوتا ہے. مماثلت نوعی تو تیری ماں میں اور تیری بیگم میں بھی ہے، لیکن میرے موضوع سے یہ خارج اس پر زیادہ گفتگو نہیں کرتے، کافی مسائل پیدا ہو جائیں گے. اب مماثلت شخصی تقابل ذات اور صفات کا بے عین ہی ہو، اس کا نام ہے مماثلت شخصی. یعنی جن دونوں کا قد ایک جیسا ہو، آنکھیں ایک جیسا ہو، باڈی ایک جیسی ہو، جرت ایک جیسی ہو، دلیری ایک جیسی ہو، علم ایک جیسا ہو، خاندان ایک جیسا. دنیا میں کون کتنے انسان ہیں جو مکمل طور پر ایسے ایک دوسرے کی مانند پائے گئے؟ ذات و صفات کی تقابل کے اعتبار سے تو کوئی دو انسان دنیا میں مثل نہیں بنائے گئے. رب کہتا ہے میری مثالیں بیان کر دو. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مخلوق نہیں ہوں. جتنی تمہیں جن چیزوں کا ذکر کر سارے مخلوق ہیں. مخلوق کو خالق سے مماثلت کیا ہے؟ کیا مماثلت ہے؟ وہ نسی خلقہ. اگر شرم ہوتی نا اپنی پیدائش پر غور کرتا. حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا ایک قول، لوامل الاشراق فی مکارم الاخلاق، علامہ دھوانی کی ایک کتاب ہے، بڑی نامی گرامی.
فلسفہ اخلاق کی کتاب ہے. اس فلسفہ اخلاق کی کتاب میں تکبر کے چیپٹر میں مولا مرتضیٰ کا کوٹیشن ہے. مولا مرتضیٰ کا بیان بھی اسے لگ رہا ہے بم لگتا ہے نا، تو تمام باطل کے کیوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. کہتا ہے حیا کر، 2 مرتبہ پیشاب کے راستے سے گزرا ہے، فخر کس بات پر کرتا ہے؟ سمجھ آئیے. کیا بات. مولا مرتضیٰ کی تلخ بیانی کا احساس ہوتا ہے ضرور، مگر بات اس کے بغیر سمجھ نہیں آتی ہے. کیا چیز ہے تو سمجھ آئیے بات سمجھ میں آئیے نہیں آئی؟ کہتے شرم کر، وہ خدا نے تجھے عزت بخشی ہے، اس کا شکریہ ادا کر. تو کس چیز پہ اترا تھا؟ کیا چیز تیرے پاس ہے؟ یہ قیامت کے منکرین جو تھے دراصل وہ سرکار کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے تھے، تو اس نہ جھکنے کے لیے بہانے تلاش کر رہے تھے. اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ کہتا ہے کالا مئی العظام وہی رمیم، وہ کہتا ہے کہ جب ہڈیاں گل سڑ گئی ہوں گی تو پھر ان کو زندہ کون کر دے. یہ امیہ بن خلف نے ایک ہڈی اٹھا لی اس طرح اٹھا کے کہتا ہے بتاؤ اس کو دوبارہ زندہ کس طرح کرے گا؟ رب کہتے میں بتاتا ہوں. کل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، یہ اصول عقیدہ جو علماء عقائد کا انداز بیان ہے یہ وہ ہے. اگر قرآن مجید میں آپ عقائد کے اسلوب بیان کو ثابت کرنا چاہیں تو یہ آیتیں ہیں اس کی کہ علماء عقائد نے کس اسلوب سے عقیدے ثابت کیے ہیں، خدا کی وحدانیت، خدا کا قدم ثابت کیا ہے، خدا کی ابدیت ثابت کی ہے، یہ اس کا بیان ہے. اس نے کہا پیدا کس طرح کرے گا؟ اس کے جواب ہونا اس کو زندہ وہ کرے جس نے پہلی مرتبہ اس نے زندہ کیا تھا. یہ علماء عقائد کا ایک فارمولہ ہے، جو خلق شے پر قادر ہو وہ مثل شے پر قادر ہوتا ہے. خلق شے پر قادر ہو وہ مثل شے پر قادر ہوتا ہے. اس پر دوسرے طبقے کے علماء نے کہا جب سرکار دو عالم علیہ السلام کو رب نے پیدا کر دیا ہے تو اب کیوں کہتے ہو کہ اس کی مثل کوئی نہیں، اس جیسا ہو نہیں سکتا کوئی؟ ہمارے علماء عقائد کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی آئندہ پیدا ہو سکتا ہے یا اللہ ہی کر سکتا ہے تو وہ کافر ہے. مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے اس پر گفتگو کی ہے. ان کا دراصل اس کی عدم مماثلت کا اگر خدا خود اعلان نہ کرتا نا تو پھر یہ قاعدہ اس پر اپلیکیبل تھا. خدا نے خود اعلان کر دیا، کہا کہ بات یہ ہے ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا تجھے مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر. اب عالم ہے یہ اور رحمت ہے یہ، کل عالم اس میں ہے اور رحمت صرف اس میں ہے. اب وہ کہتے ہیں اگر اسماعیل دیلوی صاحب کو اگر کسی نے مکمل طور پر برا کہا ہے تو وہ حضرت فضل خیر آبادی نے کہا، اور کفر کی تکفیر کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس سے کذب باری تعالیٰ لازم آتا ہے. کیوں؟ سرکار رحمت للعالمین ہے، اگر کسی اور رحمت للعالمین کو رب پیدا کرے تو وہ اس عالم کے لیے اکیلا رحمت للعالمین ہوگا یا کسی دوسرے کے ساتھ مل کے؟ اگر اکیلا ہو تو سرکار کے رحمت للعالمین کا کذب لازم آتا ہے، یہ ذات باری کے لیے محال ہے. اگر دونوں مل کے اس کے لیے رحمت ہوں تو ان کے اکیلا رحمت ہونے کا پروردگار نے دعویٰ کیا ہے، ملاوٹ کے ساتھ دعویٰ نہیں کیا، پھر بھی کذب باری تعالیٰ لازم آتا ہے. اگر مان لیں کہ مثل مصطفیٰ پیدا ہو سکتا ہے تو اس سے کذب باری تعالیٰ خدا کا جھوٹا ہونا ثابت ہوتا ہے، تو خدا کا جھوٹا ہونا محالات میں سے ہے، لہذا مثل مصطفیٰ محالات میں سے ہے. اس پر عوام کو بڑی بے چینی ہوتی ہے کہ خدا کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ خدا ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن یہ آپ یاد رکھیں خدا ممکنات پر قادر ہے، محالات پر قادر نہیں. اس یہ سن کے سارے حیران ہوتے جی خدا کے لیے کون سی چیز محال ہے؟ اس پر سوال کیا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ نے کہ ہم تم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ
خدا اپنے جیسا ایک اور خدا بھی بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ سمجھ آئی؟ جی نہیں بنا سکتا. وہ جب خدا ہے تو بنا کیوں نہیں سکتا؟ کا سکنے کا جو معنی ہے وہ استعمال ہوتا ہے ممکنات. ایک نئے خدا کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، محال ہے، تو محالات پر اللہ قادر نہیں ہے. کہ جس طرح خدا اپنے جیسا ایک اور خدا بنانے پر قادر نہیں ہے نا، اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے ان جیسا ایک اور محمد بنانے پر خدا قادر نہیں ہے، کیونکہ یہ محالات میں سے. یار درس میں شعر تو نہیں پڑھتے، لیکن تلذذ کے لیے علامہ اقبال مرحوم کا ایک شعر پڑھ لو. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ. نہ میری ہی بزم خیال میں، نہ دکان آئی نہ ساز میں. نہ میری ہی بزم خیال میں، نہ دکان آئی نہ ساز میں. جو بات میں نے کہی علامہ اقبال مرحوم نے یہی بات کہی ہے. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ. نہ میری ہی بزم خیال میں، نہ دکان آئی نہ ساز میں. قرآن مجید پڑھنے سے مزہ ہی آ جاتا ہے. کل من یحیی العظام وہی رمیم. اس نے یہ کہا کہ ان ہڈیوں کو کون پیدا کرے گا جب یہ گل سڑ گئی ہوئی؟ پھر اس کو وہ پیدا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. وہ ہوا بکل خلق علیم. اس جگہ لفظ علیم پر گفتگو ہے. کیوں؟ سوال اس کا یہ تھا اس کے ایک ذرہ ادھر بکھر جائے گا، دوسرا ادھر بکھر جائے گا، تیسرا ادھر بکھر جائے گا. آندیاں آئیں گی اڑا کے کہیں کا کہیں لے جائیں گی. بندہ سمندر میں ڈوب کے مرے گا، مچھلیاں کھا لیں گے، کوئی ذرے کدھر جائیں گے، کوئی کدھر جائیں گے. ان کو اکٹھا کون کرے گا؟ اب اکٹھا کرنے کے لیے پہلے علم چاہیے، پیچھے قدرت چاہیے. کہا بات کس سے کرتے ہو؟ علم الہی سے کوئی چیز غائب ہے تو کن کہے تو وہ حاضر ہو جائے. اس کے سامنے یہ بحث کیا ہے کہ کیوں، کیسے، کب؟ نہیں. علم کا حصہ وہ ہر مخلوق کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جاننے والا ہے. اب اس کی قدرت پر بحث ہے. علم تو ہے نا، پتہ ہے کون سی چیز کہاں کہاں ہے. کا قدرت کی منتہا ہے اجتماعی ضدین. جو انتہائی بدصورت ہوگا وہی انتہائی خوبصورت بھی ہو. بدصورتی اور خوبصورتی دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ نہیں. انتہائی گرم ہو وہی انتہائی ٹھنڈا بھی ہو. اجتماعی ضدین، کانٹرڈکٹریز، میوچلی ایکسکلوسیوز، وہ اکٹھے نہیں ہوتے. تو اللہ کی نعمتیں ان ہڈیوں کو، یہ اجتماعی ضدین تو نہیں ہے نا، یہ تو اجتماعی متطابقین ہے. آپس میں یہ مل کے برادری ان کی رہی ہے، ہڈیاں جڑ جڑ کے رہی ہیں، گوشت مل مل کے رہا ہے، گھٹنے پنڈلیوں کے ساتھ مل کے رہے ہیں. رانوں کے جو جوڑ ہیں وہ گھٹنوں پہ آ کر کے ران کے ساتھ ملتے. ان کے درمیان تو کنٹرڈکشن ہے نہیں، تضاد ہے نہیں. آؤ تمہیں بتاتا ہوں، متضاد کو اگر اکٹھا کر لیتا ہوں تو موافقات کو اکٹھا کرنے میں کیا دقت ہے؟ سمجھے؟ علیم کا لفظ پہلے استعمال ہوا. اب اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اجتماعی ضدین کا ذکر کیا. اب اس علم کو اور اجتماعی ضدین کو اکٹھا کرو.
یعنی پہلی بات ہے کہاں وہ تو موافقین ہیں جن کو جمع کرنا چاہتا ہوں میں، ضدین کو جمع کر سکتا ہوں. کہا اس کو وہ جمع کرے گا جس نے ہرے درخت سے آگ پیدا کی ہے. ہرے درخت سے آگ پیدا ہونے میں مفسرین کے دو مسلک ہیں. ایک یہ کہ ہرے درخت کی ٹہنیاں کاٹ کے آپ آگ میں جلائیں، ان کے اندر پانی بھی موجود ہوتا ہے، جلنے بھی لگ جاتی ہیں. ایک بات یہ ہے. دوسرا یہ کہ مرخ اور افار یہ دو درخت ہیں عرب کی جیوگرافی میں. ایک کا نام ہے مرخ، دوسرے کا نام ہے افار. ان کی لکڑیاں اس سے پکڑ کے ایک دوسرے سے رگڑو، بیچ میں سے آگ نکلنے لگتی ہے. یہ آج عرب کے تجربے موجود ہے. جنگلوں میں صحرا میں رہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں آگ کے لیے. اب تو ماچسیں وغیرہ ہو گئی ہیں، جب ماچسیں نہیں ہوتی تھی تو یا تو چکماک استعمال کرتے تھے، جو انگریزی میں فلنٹ کہتے ہو، فلنٹ ہی کہتے ہو نا. ہاں تو فلنٹ استعمال ہوتا تھا. بعد میں ماچسیں ایجاد ہو گئی. عربوں کے ہاں تو بڑی دیر تک تہذیب و تمدن سے آشنائی نہ ہوئی، تو جنگلوں میں کیا کرتے تھے، وہ افار کی اور مرخ کی ٹہنیاں کٹ کے آگے اس طرح رگڑتے تھے، آگ پیدا تو آگ جلا لیتے تھے. اور ایک بات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، یہ کشمیر کا وہ علاقہ، آپ میں جتنے حضرات بیٹھے ہیں کو کشمیر سے بارہمولے سے اوپر کا علاقہ بھی دیکھا ہے. میں نے وہ تقریباً سارا کشمیر الحمدللہ دیکھا ہوا ہے. ادھر آپ اگر اس کوالے سے آگے گلی دوپٹہ سے آگے سے گزر کے تو آگے مظفر آباد جائیں، آگے کوڑی ہے، کوڑی سے آگے پنج گراں سیدہ ہے، اس سے آگے ٹیٹوال ہے، ٹیٹوال سے آگے دو پہاڑ ہیں، ان سے پرے جاؤ تو آگے سوپر ہے، ہندواڑ ہے، بارہمولہ ہے، اباڑو ہے. یہ علاقے ان پہاڑوں میں جو ٹیٹوال کے متصل بعد ہے، ان میں جنگلوں میں آگ لگی ہوئی دیکھی. کس نے لگائی ہے؟ ہرا درخت ہے، بیچ میں سے آگ نکل رہی ہے، لگانے والا کوئی نہیں ہے. اور چند جگہوں پہ ایسا ہوا کہ آگ اس طرح لگی تو جنگل کے ملازمین نے اس کو بجھایا، اس کو دیکھا کہ درخت کے بیچ میں سے اس طرح آگ نکلی ہے، آگ جلی ہے. ان کو پانی وانی پھینک کے اس کے بجائے کہ باقی جنگل کو نہ لگے. لیکن وہ کوئلے اس کے اندر، یہ اس کے گدے ہیں، ڈالاں کی گدے آنے اردو سے، اسے اوپر چڑھ کے نیچے تنا ہے اور اوپر چڑھ کے پہاڑ درخت اس طرح گدے ہیں، درمیان میں سے آگ نکل رہی ہے. اب اس کو کون لگائے گا بھائی؟ اور ایک دن ہم خود سفر میں ہیں، ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک لکڑی جلنے کا احساس ہوا. ہم نے کہا لکڑی تو ہم نے جو ادھر جلائی اس کی بو تو اور طرح کی ہے، یہ جو ادھر سے دیکھا تو آہستہ آہستہ وہ درخت کے اندر سے آگ نکل رہی ہے. یہ خدا کی قدرت کاملہ کا نمونہ ہے کہ ہرے درخت کے اندر آگ ہے. اللہ کریم نے اس کو اپنی خدائی پر بطور ثبوت کے پیش کیا ہے. اجتماعی ضدین پر میں قادر ہوں، وہی ہرا ہے اور وہی جل رہا ہے، جلانے والا کوئی نہیں ہے. آگ اور پانی دونوں اکٹھے. اللہ کریم فرماتے ہیں فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، وہ جو مرخ اور افار کو تم اسے پکڑ کے رگڑتے ہو، آگ نکلتی ہے، اس سے تم آگ جلا کے تو سینکنے لگتے ہو، روشنی کرنے لگتے ہو. یہ میری قدرت کاملہ کی کافی دلیل نہیں؟ اس کو کہتے ہیں مخاطب کے حال کے مطابق کلام کا وار کرنا. یہ فن بلاغت کا موضوع ہے. اس وقت عربی سے بات ہو رہی ہے نا، اس لیے عرب کی تہذیب میں جو بات مانی ہوئی تھی اس کو بتانی چاہیے تھی. تو سرکار نے اس کا حوالہ دیا کہ تمہارے سامنے کی بات ہے، ارے درختوں میں آگ ہے اور آگ میں ہرا پن ہے، پانی اور آگ دونوں اکٹھے ہیں. یہ اس کی قدرت کی دلیل ہے. جو یہ کر سکتا ہے نا وہ بکھری ہوئی ہڈیوں کو بھی اکٹھا کر سکتا ہے. کہتے کہ جس نے آسمان پیدا کی اور زمین، وہ کیا اس بات پر قادر نہیں کہ ان کی مثل پیدا کرے؟ یہ وہ قاعدہ ہے کہ خلق شے کے بعد مثل شے کی تخلیق محالات میں سے نہیں ہوتی. آگے فرمایا والخلاق العلیم، وہ بہت اچھا پیدا کرنے والا ہے اور بہت اچھے علم والا ہے.
آگے اب اختتامی جملے ہیں لیکن سننے آپ نے توجہ سے ہیں. سبحان آپ نے کبھی یہ خیال نہیں کرنا کہ بہت مرتبہ سنا ہوا ہے جی، بہت مرتبہ دیکھا ہوا ہے. ہاں، اس کا حکم صرف یہی ہوتا ہے جب کسی کام کا ارادہ کرے، کیا ہو جا، بس ہو جاتا ہے. قواعد کی روح سے فیکن جو ہے، فیکن یہ جواب امر ایسے مجزوم ہونا چاہیے. اس پر بڑی دلچسپ بحث ہے، کبھی علماء کے اکھاڑے میں اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. اس جگہ اللہ نے بتایا کہ میرے ارادے کا نظام کیا ہے. جب ارادہ کروں ٹلتا نہیں. ہمارے ہاں لندن میں ایک بزرگ تشریف لائے، انہوں نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ارادہ فرماتے ہیں اے اہل بیت کے تم سے نجاست کو دور رکھیں اور تمہیں پاک کر دیں جیسا پاک کرنے کا حق ہے. کا ارادہ کیا ہے، پاک کرنے کا تو ثبوت کوئی نہیں ہے نا. ارادہ کرنے کا ثبوت ہے کہ ارادہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں، سیگا فعل مضارع کا ہے. اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں اہل بیت کو پاک کرنے کا، نجاستوں کو دور رکھنے کا. یہ ارادے کا ذکر ہے نا، کر دینے کا ذکر نہیں ہے نا کہ ان کو پاک کیا ہے. اب اولاد رسول یہ کیوں زعم رکھتے ہیں کہ پاک کر دیا گیا اولاد رسول کو؟ کتنی بے دردی کی قسم کی بات ہے. قرآن نے بتایا ارادہ کر کے ٹلے، یا وہ بزدل ہوتا ہے یا اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہونا کیا چاہیے تھا. نہ میں بزدل ہوں نہ میرے علم سے کوئی چیز مخفی ہے. ارادہ کروں تو ارادہ ٹلا نہیں کرتا، کہتا ہو جا ہو جاتا. اب ان دونوں آیتوں کو اکٹھا کے اللہ نے ارادہ فرمایا یہ صغرا، اور جس چیز کا اللہ ارادہ فرمایا اس کو کر دکھاتا ہے. معلوم ارادے کو کر دکھایا یہ کبرا ہے. سمجھ گئی بات واضح ہو گئی ہے. آگے چلیں، آگے یہ آگے آخری جملہ جو ہے نا یہ معراج سخن ہے. سینہ تھام کے بیٹھو، دیکھو کیا مطلب کہا ہے. سنیو خوش نصیب ہو جن کی ہر بات قرآن کی ایک ایک سطر سے واضح ہو رہی ہے. پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہر ایک شے ہے. یہ بات اس سورت کے آخر میں کیوں کہی؟ پیچھے چیپٹر تو قوت کا تھا نا، یہ چیپٹر اختیار کا ہے. سمجھو، قوت اور چیز ہے، اختیار اور چیز ہے. ایک آدمی کے پاس دکان توڑ کے اندر سے سامان لے جانے کی قوت ہے، لوٹ کر لے جانے کی، مگر اختیار نہیں ہے. اختیار اور قوت کا فرق ہے. آگے رب نے بتایا میں طاقت رکھتا ہوں کہ میں قیامت کو قائم کروں، اس طریقے سے اس کا انتظام کروں گا. یہ آخری جملہ تو اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، یہ آخر میں فرمایا کیوں؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ اچھی طرح سے کہیں گے بات سمجھ آئیے، پھر میں آگے چلوں گا، کیونکہ پھر اس سے بعض کی قیمت ختم ہو جائے گی جب آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. یہ عقیدے کا ایک مسئلہ ہے. پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہر ایک چیز ہے. یہ اختیار کا چیپٹر ہے. اس جگہ پروردگار کا یہ فرمانا، پیچھے بحث ہے قوت کی، یہاں ہے بحث اختیار کی. اختیار جو ہے یہ قیامت کا جواب نہیں ہے، معلوم ہے وہ چیپٹر ختم ہو گیا ہے. یہ کوئی پچھلا مضمون چلا آ رہا ہے. اس پر حضرت علامہ بدر الدین زرکشی نے خوبصورت لکھا ہے. وہ کہتا ہے جس آدمی کو یہ نہ پتا ہو کہ سورت کے خاتمے کا سورت کے آغاز سے کیا تعلق ہے، اس کو تفسیر نہیں کرنی چاہیے. یہ سورت کا خاتمہ ہے. پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں، جس کے اختیار میں سارے چیز ہے. اب اس کا ابتدا نکالو تاکہ پتہ چلے یہ کس جملے کا جواب ہے. جب قرآن مجید کو کسی بارے میں پڑھتا ہوں، سمجھ لیتا ہوں، مزہ آ جاتا ہے. ایسا پتہ ہے زندگی کی کوئی کھوئی ہوئی چیز مل گئی ہے. اللہ کریم کہ کیا خوبصورت فرماتے ہیں کہ یاسین او حسین و جمیل او مسکراتے دندان والے. کیا مزہ ہے. نون والقلم کی تفسیر میں ایک جگہ جامع فرماتے ہیں ہر غنچہ کے گل گشت دیگر غنچہ نہ گردد. ہر غنچہ بٹ جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں، ہر غنچہ کے گل گشت
دیگر غنچہ نہ گردد، قربان لبے یار گہے غنچہ گہے گل. قلم توڑ دیا سرکار کی شان بیان کی. یہ ہے قربان لبے یار گہے غنچہ گہے گل. اور امام نصفی رحمۃ اللہ فرمائے قرآن مجید میں جنت میں قرآن مجید کی کوئی تلاوت نہیں ہوگی، لیکن 2 سورتوں کی تلاوت ہوگی، ایک سورہ یاسین کی اور ایک سورہ طٰہٰ کی. کا ان کا ثواب ہوگا؟ کا وہ دار الثواب نہیں ہے، ثواب کی غرض سے پڑھے میں بھی نہیں. اس میں حسن مصطفیٰ کا ذکر ہے، حسن مصطفیٰ کے مزے جنت میں بھی اسی طرح ہوں گے. سیدی مرشدی قبلہ مفکر اسلام، فیض مفکر اسلام. اب اس ابتدا کا اس انتہا کے ساتھ جوڑ لگے گا، پھر پتہ چلے گا کہ قرآن مجید کا انداز تخاطب، خطبہ دینے کا طریقہ کیا ہے. تقریر ہے، ایک ڈسکورس ہے، اس کو اگر وائنڈ اپ کیا گیا ہے. اس کا نام ہے حسن ختام. فن بدی میں یہ بھی ایک علم ہے، فن بدی، ریٹرک اس کو انگریزی میں کہتے ہیں. فن بدی میں حسن ختام یہ ایک مستقل مضمون ہے. اس کے ساتھ اس کا جوڑ پڑے گا، پھر پتہ چلے گا حسن ختام کیسا ہے. ابھی ایک دن تو سورۃ یاسین نازل نہیں ہوئی، پیس بائی پیس ہوئی ہے. اگر مجھ سے کوئی کہے بہنی وہ گزشتہ والی تقریر کو بہت کافی مشکل ہو جائے گا میرے لیے. تو ایک جملہ اب نازل ہوتا ہے، 2 جملے 10 دن بعد نازل ہوتے ہیں، تیسرا جملہ جو ہے اور جگہ جا کے نازل ہوتا ہے. ان کو پیس بائی پیس کسی ترتیب سے جوڑنا، ان کے اندر کوآرڈینیشن پیدا کرنا بڑا مسئلہ ہے. یہ جو کہا نا یاسین او پیارے ادھر دیکھ والقرآن الحکیم، میں قرآن مجید کی قسم کہتا ہوں. قسم کب کھائی جاتی ہے؟ ان البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. جس وقت کوئی دعویٰ دائر کرے اس کی ڈیوٹی ہے ثبوت پیش کرے. جب وہ جس کے خلاف پیش کرے، اگر یہ دعوے دار اس کے خلاف شہادت نہ پیش کر سکے تو مدعی علیہ پر قسم آتی ہے. کفار مکہ ہیں مدعی، دعویٰ کیا ہے خدا کے بارے میں کہ اللہ نے ان کو بھیجا ہی نہیں، ویسے ہی کہتے ہیں. او پیارے، او حسین، او ماہ خوباں، او جانے جانا، اے تیرے جمال جہاں آرا پر شمس و قمر قربان، میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کہتا ہوں. ہمارے علماء کے ایک طبقے کو قسم کھانے پر اعتراض ہے، مگر کلام الہی نے کھائی شاہ تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم. آج سے کوئی تقریباً 50 برس پہلے یہ ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، ایک بڑے بزرگ آدمی، میں نے لا اقسم بہذا البلد میں قسم کھائی کا لفظ بولا. ان کا نہیں، قسم کھائی نہیں استعمال، قسم کرتا ہوں. میں نے کہا جی قسم کرنا طلاق کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور کہا میں اعلی زبان ہوں. میں نے کہا میں ایم اے کلاسز پڑھاتا ہوں اردو زبان کی، اور اکثر اعلی زبان فیل ہوتے ہیں. بات بڑھتے بڑھتے بڑھ گئی، اتنے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے یہ شعر پڑھ دیا کہ کلام الہی نے کھائی شاہ تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم. عرض ہے میں اے پیارے مدعی ہیں کافر، مدعا علیہ ہوں میں. دعویٰ کیا ہے؟ رب نے بھیجا ہی نہیں. میں قسم فرما کے کہتا ہوں بھیجا ہے میں نے. انک لمن المرسلین، اور تو رسولوں میں سے ہے. اب اگر رسول کے بھیجنے کے بارے میں یہ بات ہوتی تو آخر میں یہ کہنے کی ضرورت نہ تھی فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. کا رسول اگر جمعرات کے ختم پڑھنے والے آدمی کا نام ہوتا نا، یا زیادہ سے زیادہ وہ ختم خواجگان پڑھتا ہوتا، یا دعا درود ہی کرتا ہوتا، یا کسی بیمار کو پھونک وغیرہ مار کے یا کوئی اپنی کرامت کو معجزہ دکھا کر کے ہی گزارا چلاتا ہوتا، تو پھر تو اس کے لیے اختیار کی بات نہ چلتی. سمجھ آئیے؟ اختیار کی بات آگے چلی ہے، کیونکہ قرآن مجید نے یہ بتایا ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جس کی خدا کے حکم سے اطاعت نہ کروائی جائے. فعل مجہول ہے، الا لیطاع باذن اللہ، فعل مجہول. ان پیسے
جو پیسو وائس ہے، پیسو وائس میں فاعل کے اختیار کا کوئی تعلق نہیں، یعنی کوئی مرضی سے اطاعت کرتا تو کرے، نہیں تو بدر کے میدان میں ڈنڈے مروا کے ٹھیک ٹھاک کر دیں گے ان کو. ہاں، تو یہ رسول کی جورسڈکشن ہے کہ جہاں تک کا رسول ہوگا، انتظامیہ، عدلیہ اور مقننہ، یہ تینوں ادارے اس کے پاس ہوں گے. قانون ساز بھی وہی ہوگا، قانون پر عمل کرانے والا بھی وہی ہوگا، قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دینے والا بھی وہی ہوگا. جوڈیشری، ایگزیکٹو اور لیجسلیچر، یہ تینوں انسٹیٹیوٹ اس کے قبضے میں ہوں گے. اس کا مطلب یہ کہ جس کے رسول ہونے کا اعلان کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہاں کا رسول ہے. کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ عالمین کا نذیر بنا کیا ہے؟ عالمین کا نذیر بن کر کیا تو عالمین کا پھر رسول ہوا، تو اس کی جورسڈکشن پورے عالم انسانیت میں نہیں، پوری مخلوق میں اس کا قانون چلے گا. پورے قانون کی عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ اس کے قبضے میں ہوگی. جب یہ سورج کو کہے گا واپس لوٹنا پڑے گا، جب یہ چاند کو کہے ٹوٹنا پڑے گا، جب پہاڑ کو کہے ناچنا پڑے گا، جب کہے پتھر کو پانی پہ تیرنا پڑے گا. وہ نبی کی اپنی مرضی کے امپیریٹو پالیسی استعمال کرے یا پرسویسو. انسانوں کے بارے میں بجھیل تو مسلمان ہو جا، یہ پرسویسو پالیسی ہے. سمجھ آئی بات؟ اس میں امپیریٹو پالیسی نہیں استعمال ہوئی. نہیں تو جس کے لیے چاند توڑنا ممکن ہے، اس کا بجھیل کو جھکانا کون سا بات ہے؟ کیونکہ قیامت کے میدان میں سزا و جزا کا فیصلہ کرنا ہے، اس کے آپشن کو باقی رکھ. سمجھ آئیے بات؟ اب سمجھ آئیے نا، رسول ایک صرف ٹائٹل نہیں کہ اس نعرے مار دیے تو اس کا اختیار کچھ نہیں ہے. کہا جس کو رسول کہیں گے جہاں تک کا رسول ہے. اگر ایک صوبے کا رسول ہے تو وہاں کے عدلیہ، انتظامیہ، مقررہ اس کے قبضے میں ہوگی. اور اگر ایک صوبے سے لے کر کے دوسرے صوبے تک، ایک بر اعظم تک ہے، تو پھر اس کے اختیارات کا دائرہ ساتھ ساتھ بڑھتا جائے گا. اگر وہ 7 بر اعظموں کا رسول بن کر گیا ہے تو اس کے اختیارات کا دائرہ پھیلتا جائے گا، 7 بر اعظموں تک جائے گا. اگر وہ 7 بر اعظموں سے ہٹ کے، تیرا فرما سے ہٹ کے، سمندر کے اندر جو زمین ہے، اگر اس کا رسول بن کر کے آئے، مچھلیوں کا بھی رسول بن کر کے آئے، اس کے اختیارات کا دائرہ پھر پھیلتا جائے گا. اگر وہ زمین کا بھی رسول بن کر کے آئے تو آسمان کا بھی، تو پھر اس کا مطلب اس کا دائرہ جہاں جہاں اس کی رسالت کا دائرہ پھیلتا جائے گا تو اس کے اختیارات کا دائرہ پھیلتا جائے گا. کہا اتنے بڑے نظام کی انفورسمنٹ کرے گا کون؟ رب کہتے ہیں سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. مجھے کہتے ہو کون کرے گا؟ میں اس کا بھیجنے والا ہوں، اس کے اختیارات کا نافذ کرنا یہ میرا کام ہے.